اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال ذوالقعدہ شریف کا مبارک اور برکتوں والا مہینہ عالم اسلام میں طلوع ہے، اور اس کی بابرکت گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مفہوم ہے اللہ کے نزدیک مہینے اس روز سے جب کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، گنتی میں 12 ہیں۔ اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے 4 مہینے خصوصاً ادب و احترام کے قابل ہیں۔ اس کی تفصیل حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح آئی ہے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے مقدر فرمایا تھا۔ ویور سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام والے، جن میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ ایک مہینہ رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والا 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے، ایک تو ان کے اندر قتل و قتال حرام ہے، دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں۔ ان میں عبادات کا ثواب دیگر ایام کے بالمقابل زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم ادب و احترام اور عبادت گزاری کا اس کے اندر اہتمام اسلام میں اب بھی باقی ہے۔ ویور اس مہینے کے اندر مسلمان حج کی تیاری کے لیے نکلتے ہیں، جن کے متعلق اللہ کریم نے جو ہے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے یہی روایت کیا گیا ہے کہ حج کے 3 مہینے ہیں، جن میں سے پہلا جو ہے شوال، دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذوالحج۔ تو اس وجہ سے ذوالقعدہ کے مہینے کی عظمت اور فضیلت مزید بڑھ چکی ہے کہ یہ حج کا درمیانی مہینہ ہے۔ تو ویورز آج اس کی فضیلت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن 30 دن اور 10 دنوں کا وعدہ فرمایا تھا، وہ 30 دن یہی ذوالقعدہ اور 10 دن ماہ ذوالحجہ شریف کے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ کریم کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ برکتوں والے مہینے، فضیلتوں والے مہینے اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمائے، اور ان مہینوں کے اندر وظائف، عبادات، اللہ کریم کو یاد کرنا، انتہائی بابرکت لمحات کے اندر رب کریم کو پکارنا، یہ قبولیت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے کے اوپر کرم فرماتے ہیں اور انسان کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو ذوالقعدہ شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے عمرے بھی کیے، نبی کریم علیہ السلام نے سفر بھی کیے۔ تو بہت سارے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ جس مہینے کے اندر سفر کرنا، اس مہینے کے اندر کوئی معاملات کرنا، شادیاں کرنا، نکاح کرنا، یہ سب غلط ہے۔ تو آج جو میں آپ کو وظیفہ دینے جا رہا ہوں، یہ 100% مجرب اور گارنٹی شدہ عمل ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس انسان کے پاس دولت، رزق کبھی ختم نہیں ہوگا جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عمل کرے گا۔ تو ویورز سب سے پہلے وظیفہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی تمام جو ہے غلط فہمیوں سے، غلط باتوں سے دور ہو۔ جیسا کہ اکثر کمنٹس آتے ہیں، جی وظائف سے اگر کسی کی تقدیر بدلنی ہوتی تو بدل جاتی، وظائف سے کدھر سے رزق آتا ہے؟ وظائف کا مقصد یہ ہے اللہ کریم کا ذکر کرنا، بار بار رب کریم کو پکارنا، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور عرض کرنا، یہی وظیفہ ہے نا، اور قرآن اور حدیث کا وظیفہ ہے یہ اس وجہ سے۔ تو رزق اور روزی جو ہے نا، یہ اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کریم سے
ہم نے لینے کے لیے مالک کی بارگاہ میں تو جھکنا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ ایک تو یہ ہو کہ آپ کا اللہ کی ذات پہ توکل ہو، بھروسہ ہو۔ دوسرا، جب آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ نے پاک صاف ہو کر عمل کرنا ہے، خوب اپنے آپ کو گناہوں سے، بے نمازی سے، ان چیزوں سے بچا کر عمل کرنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وظائف کوئی جو قبولیت کا جو سب سے بڑا مدار ہے وہ ہے رزق حلال۔ دعا وظائف تب قبول ہوتے ہیں جب انسان کے اندر رزق حلال ہو۔ اگر حرام کا رزق ہو تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، رزق بھی نہیں ملتا، وظائف بھی اثر نہیں کرتے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ رزق حلال کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو جی آج جو وظیفہ ہے ذوالقعدہ کے اس پورے مہینے میں آپ اس وظیفے کو کریں۔ یہ عمل آپ گھر کے چند بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب مل کر بھی کر سکتے ہیں، ہر بندہ اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر گھر میں کر سکتا ہے، خود اکیلے میں بھی کر سکتا ہے۔ تو عمل کیا ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ درمیان کے اندر سورۃ فاتحہ شریف 1100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 1100 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اور جب پہنچنا ہے نا اس آیت پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں ہر دفعہ آپ نے 3 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، پھر وہاں سے جہاں آپ نے چھوڑا تھا سورۃ فاتحہ کو وللضالین تک لے جانا ہے۔ کس طرح آپ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں آپ نے رک کر واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اب جہاں پہ چھوڑا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح سورۃ فاتحہ اس پورے مہینے میں روزانہ 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ پڑھ لیں، یا تمام افراد مل کر ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ تعداد 1100 مرتبہ پوری کرنی آپ کا کام ہے۔ 100% یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کھلا رزق عطا فرمائیں گے، آپ کے جان میں، مال میں، اولاد میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا، قرض سے اللہ کریم جو ہے نجات کا پروانہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ یاد رکھیں، سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، توصیف و تعریف، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کریم سے اپنے لیے مدد مانگنا، یہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ جب ایک بندہ مومن 1100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور 1100 مرتبہ اس کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لفظ بولتا ہے، تو یقین جانیے کہ 1100 میں کیا ایک لمحہ وہ نہ ہوگا جب مالک کریم فرمائیں گے ہاں میرے بندے، میں ہی تیرا مددگار ہوں، میں ہی تیرا رازق ہوں، میں ہی تیرے لیے مدد جو ہے تجھے دے سکتا ہوں۔ تو جی ویورز، اس وجہ سے یہ بزرگوں سے منقول عمل ہے۔ جو ساتھی رزق کی تنگی کا شکار ہیں، غربت، بھوک، افلاس، ان چیزوں کا شکار ہیں، تو وہ ایک مرتبہ ضرور ذوالقعدہ کے اس مبارک مہینے میں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ کریم آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز ایک دفعہ پھر سن لیں، 1100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے گھر کے سارے افراد مل کر پڑھ لیں، چاہے الگ الگ پڑھ لیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں تاکہ 1100 کی تعداد پوری ہو جائے۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو وہاں واللہ خیر الرازقین آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام ویورز کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔